بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد وصل الکریم اما بعد۔ دوستو، میں ڈاکٹر محمد شکیل شمسی، آتھر آف انگلش بک طب نبوی، آج آپ کی خدمت میں صحیح طریقہ نماز کا یا نماز کی اہمیت کے اوپر کچھ آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے اور مہینوں سے میں کوئی میسج یا ویڈیو آپ کے لیے نہیں بھیج پایا مصروفیت کی وجہ سے۔ آج 27واں روزہ ہے 2022 کا، اور صبح کے 8 بجے ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ ایک نماز کے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے آپ کے لیے پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا اور امید ہے کہ اللہ اس کو اچھے سے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سے سمجھنے کی توفیق ملے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے، نماز جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا ستون ہے وہ نماز ہے۔ آج تک ہم لوگ نماز کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور پڑھ نہیں پائے، اس کی وجہ سے ہم بہت نعمتوں سے محروم رہ گئے، اور نماز کے جو فائدے ہیں اور نماز کے اندر جو فضائل ہے اور نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے انعامات، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم لوگ بات کریں گے کہ نماز ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو نماز کے کچھ فائدے جو حدیث شریف میں آتے ہیں، جو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نماز ہم کو آج برائیوں سے روک رہی ہے یا نہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا، اور جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کے سارے عمل صحیح نکلیں گے۔ کیا آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری نماز آج اس درجے کی ہے کہ قیامت میں اگر اس کو ٹیسٹنگ کیا جائے گا، اس کی انالیسس کیا جائے گا تو وہ بالکل صحیح نکلے گی؟ دوسرا، نماز کے اندر تمام دنیا اور آخرت کے کامیابی اور مسائل اس میں حل ہونے کے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کے جو بھی مسئلے ہیں وہ سب آپ کامیابی کے ساتھ پار کر جاؤ گے اگر نماز آپ نے اور ہم نے صحیح طریقے سے پڑھی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز کے بارے میں ایک یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے گا میں اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اب ہم لوگوں کو دکان سے، مکان سے، نوکری سے وغیرہ وغیرہ سے گمان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے بھی روزی دوں گا، میں وہاں سے روزی دوں گا، یعنی ہم کو وہاں سے بھی روزی ملے گی جہاں سے ہمارا گمان نہیں، یعنی غیب سے۔ الحمدللہ، نماز مومن کا معراج ہے، اور اس طرح کی بہت ساری حدیث ہے جو نماز کی اہمیت کو ہم کو بتاتی ہے۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم لوگوں نے نماز کو سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم لوگوں کا کوئی ٹرینر یا ہم لوگوں کا کوئی کوچ ہے جو ہم کو بتائے کہ ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہماری نماز کم سے کم اس درجے کی ہے کہ وہ ہم کو قیامت کے دن انالیسس میں کامیاب اترے، یا ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے اس سے حل ہو جائیں، ہم کو غیب سے روزی ملے؟ نہیں۔ آج ہماری نماز ایسی ہے، معاذ اللہ معاف کرے، ہم لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں، برابر رکوع سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک بالش سر سے اوپر جاتی ہے، کسی کی 2 بالش، کسی کی تھوڑی اور اوپر، بہت کم لوگوں کی آسمان تک جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے ایسی نماز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور جاتے جاتے نماز بد دعا دے کے جاتی ہے کہ جیسے تو نے میرا حال کیا اللہ تیرا ویسا ہی حال کرے۔ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور 5 بار اگر ہم کو ہماری نماز بد دعا دے کے جائے
تو کیا آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کو روزی میں برکت ملے گی؟ ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے؟ کیا ہماری یہ نماز ہم کو کامیابی دے گی؟ کیا یہ ہماری نماز معراج بنے گی، اللہ سے ہم کو قریب لے جانے کا ذریعہ بنے گی؟ نہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے نماز کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اس کی بہت ساری بدوائیں لے لی ہیں۔ تو لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری پچھلی ساری نمازوں کو قبول کر لے اپنے فضل و کرم سے، اور اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کر دیجئے، اور اس کے جو برے اثر فضاؤں میں پھیلے ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، وہ ختم کر دیجئے، اور نماز کی بدعا سے ہمیں بچا لیجئے۔ اور نماز نے جتنی بار ہم کو بدعا دی ہے وہ سب دعا میں تبدیل کر دیجئے، دعا بن کے لگے، اور آگے ہم کو نماز، قبولیت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو قبولیت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے تو ہم کو نماز کے وہ سارے فائدے اور جو انعامات ہیں وہ ہم کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی سے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری پرائیویٹ زندگی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے کنٹری اور دیش میں سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہم ایک اور نیک بن جائیں گے۔ میں آپ سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم لوگوں نے نماز کو اتنی کبھی اہمیت دی؟ کبھی ہمارا نماز کا کوئی ٹرینر تھا؟ کبھی ہم کسی کے پاس جا کے اپنی نماز کو چیک کیے؟ ہم نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا کہ میری نماز مجھے گناہوں سے اور برائیوں سے روک رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے اندر سے جو کمیاں کوتاہی تھی، جو نئے نئے مسلمان ہوتے وہ کمی کوتاہی دور ہوتی، اور وہ دن پہ دن نیک بنتے جاتے اور اللہ کے قریب ہوتے جاتے۔ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ ہم نے آج اس کی توجہ نہیں کری تو ہماری نماز دن پہ دن بری سے بری ہوتی جا رہی ہے، اور نماز ہماری صرف ایک عادت بن کے رہ گئی ہے، ہم نماز میں شامل اور حاضر نہیں رہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ میری پارٹ 1 ویڈیو ہے۔ پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کو کیسے پڑھنا اور کیسا ہمارا دھیان نماز میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا میں یاد